یزیدیوں کا لشکر موجود تھا، تو رب نے کربلا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ ہاں کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں تھے وہ سب خسارے میں تھے، وہ سب خسارے میں تھے۔ وہ جو تیغوں سے لیس تھے، وہ جو تلواروں سے ریس تھے، وہ جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو طاقت کے نشے میں چور تھے، وہ جو حکومت کے نشے میں چور تھے، وہ جو فرعون بنے ہوئے تھے، وہ جو یزید کے پیروکار تھے، خدا فرمانے لگا ان الانسان لفی خسر، میں رب اعلان کرتا ہوں حسین کے وقت شہادت کی قسم اٹھا کے کہ کربلا میں جو جو حسین کے مقابلے میں تھا ہر انسان خسارے میں تھا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، لیکن ساتھ ہی رب نے صراحت بھی فرما دی، فرمایا کربلا میں جتنے لوگ موجود تھے سب خسارے میں تھے، لیکن فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ذرا سمجھیے گا، اذانیں تو ادھر بھی ہوتی تھی، نمازیں تو ادھر بھی ہوتی تھیں، جس وقت میرے آقا حسین کے گردن پہ چھری چلائی نا تو ایک آواز آئی تھی جلدی کرو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اذانیں تو ادھر بھی تھیں، نمازیں تو ادھر بھی تھیں، بڑے بڑے قاری قرآن تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے فقی تھے، اپنے آپ کو وقت کا محدث کہنے والے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ موجود تھے، لیکن خدا کی قسم رب نے کہا نہیں نہیں، ہر کوئی خسارے میں ہے۔ مولا پھر خسارے میں کون نہیں ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں ان میں خسارے میں وہی نہیں ہے کہ جو میری ذات پہ ایمان لے کے آیا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی چیز رب نے رکھی، رب کائنات نے 4 صفات بیان کی، فرمایا یہ 4 صفات جس میں موجود ہوں گی وہ کربلا میں خسارے میں نہیں تھا۔ ان 4 صفات کے علاوہ جو جو کربلا میں موجود تھا وہ خسارے میں تھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں وہ 4 صفات کون سی تھی۔ فرمایا پہلی صفت الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات۔ نمازوں کا نام ایمان ہے تو نمازی ادھر بھی تھی، روزوں کا نام ایمان ہے تو روزے ادھر بھی تھے، کلمے کا نام ایمان ہے تو کلمے ادھر بھی تھے، رب کو ماننے کا نام ایمان ہے تو وہ بھی مانتے تھے۔ پھر مولا ایمان ہے کیا؟ فرمایا ہاں ہاں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کربلا کے اندر جس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے جڑی ہوگی وہی صاحب ایمان کہلائے گا۔ اس وقت کربلا کے میدان میں جو صاحب ایمان ہوگا وہ ہوگا کہ جس کی نسبت در مصطفیٰ سے جڑی ہوگی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، ابھی ایمان سمجھ نہیں آیا، ایمان سمجھاتا ہوں۔ رب نے جب انبیاء کی ذات کو جمع کیا نا عالم ارواح کے اندر، صرف نبیوں کی ذات کو، تو رب نے حکم کیا دیا لَتُؤْمِنُنَّ، کہ تم نے میرے محبوب کی ذات پہ ایمان لانا ہے۔ اب یہ حکم کسے تھا؟ انبیاء کو، جو عبادت میں بھی اعلیٰ، ریاضت میں بھی اعلیٰ، سجدوں میں بھی اعلیٰ، قیام میں بھی اعلیٰ، رکوع میں بھی اعلیٰ، جہاد میں بھی اعلیٰ، عبادات میں بھی اعلیٰ، پورے زندگی کے معاملات میں بھی اعلیٰ۔ جس وقت یہ سب چیزیں موجود تھی لیکن پھر بھی خدا کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے میرے نبی پہ ایمان لانا۔ مولا یہ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ عبادت میں اکمل ہے، ریاضت میں اکمل ہے، سجود میں اکمل ہے، کمال رکھتے ہیں، عبادت میں کمال رکھتے، معاملات زندگی میں کمال رکھتے، تیری ذات کی پہچان میں کمال رکھتے۔ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، ایمان نام ہے دل سے میرے مصطفیٰ کی ذات کو مان لینے کا۔
ہائے ہائے ہائے، فرمایا ایمان نام ہے دل سے میرے مصطفیٰ کو ماننے کا۔ اب ذرا یہاں پہ ایک اور بات سمجھیے گا، یہ ہر اس آدمی کا ایمان ہے کہ جس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ وگرنہ عبداللہ بن ابی بھی پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، سجدے بھی پیچھے کیا کرتا تھا، ہاتھ بھی باندھا کرتا تھا، تلواریں لے کے کبھی کبھی جہاد میں بھی ساتھ نکل جاتا تھا، لیکن جب مرا نا تو خدا کہنے لگا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ مولا محبوب ان میں سے کوئی مر جائے تو جنازوں میں نہیں جانا، نہ ان کی قبروں میں کھڑے ہونا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ پیچھے نمازیں پڑھنے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، پیچھے روزے رکھنے سے بھی کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ مولا پھر ایمان ہے کیا؟ فرمایا ایمان نام ہے، جس وقت دل سے مصطفیٰ کا ہو جائے گا تب صاحب ایمان کہلائے گا۔ جب دل سے مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا نا، ذرا سمجھیے گا، بات سمجھا رہا ہوں۔ آج لوگ کچھ عبادتیں کر کے کہتے ہم صاحب ایمان ہیں۔ عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا نا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جا کے اسے کہتے ہیں کہ یار آخری وقت ہے، اب تو توبہ کر لے۔ جب گئے نا صحابہ نے کہا یار آخری وقت ہے، توبہ کر لے۔ کہنے لگا کیا کروں؟ کیا ان کے کہنے پہ نمازیں نہیں پڑھی؟ ان کے کہنے پہ روزے نہیں رکھے؟ ان کے کہنے پہ جہاد نہیں کیا؟ جب یہ سب کچھ کیا ہے تو معافی کیوں مانگوں؟ اب پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو صاحب ایمان نہیں ہے۔ ارے ہم میں سے ایمان کی کاملیت کا مقام ہر ایک کا یہ ہے کہ جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا صاحب ایمان ہوتا چلا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ جتنا جتنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا چلا جائے گا وہ اتنا اتنا صاحب ایمان ہوتا چلا جائے گا۔ صدیق اکبر نے کمال کی محبت کی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہلانے لگے۔ عمر فاروق نے محبت کی، رب کہنے لگا، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان غنی نے محبت کی، میرے آقا فرمانے لگے مجھے عثمان غنی سے حیا آتی ہے۔ بہرحال جیسے نے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وہ صاحب ایمان ہوتا چلا گیا۔ لیکن خدا کی قسم میں قربان جاؤں اس ہستی پہ، اس ذات پہ، اس حسین پہ کہ ہر ایک کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ سے پیار کرے تو صاحب ایمان ہو جائے گا۔ لیکن جب معاملہ حسین کا آیا تو ترتیب بدل دی، نسبت بدل دی۔ فرمایا یہاں پہ تمہاری نسبتوں کو دیکھا جائے گا اور حسین کے معاملے میں مصطفیٰ کی نسبتوں کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ جتنا مصطفیٰ کے قریب ہو گئے اتنا صاحب ایمان ہو گئے۔ لیکن میں قربان جاؤں جتنی جس کی محبت مضبوط ہو گئی اتنا وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ لیکن حسین کے معاملے میں یہ نہیں تھا۔ ذرا بات سمجھنے لگا ہوں، خدا کی قسم اگر محبت آل بیت دل میں ہوگی نا تو دل تڑپ جائے گا۔ حسین کے معاملے میں، میرے آقا حسین کے معاملے میں یہ نہیں تھا، میرے آقا کے معاملے میں یہ نہیں تھا۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حسین رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہاں پہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ میرے آقا حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میرے اور تیرے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ ہم محبت مصطفیٰ پہ پورا اتریں تو صاحب ایمان کہلائیں گے۔ لیکن خدا کی قسم حسین کے ایمان کا کمال یہ ہے، حسین کے ایمان کی عروج یہ ہے، حسین کے ایمان کا مرتبہ یہ ہے، حسین کے ایمان کی عظمت یہ ہے، حسین کے ایمان کی رفعت یہ ہے کہ تو خود کہے میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں تو سب صاحب ایمان ہے۔ لیکن حسین کے ایمان کی یہ حالت ہے
کہ میرے آقا حسین کے ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، کہ مولا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے پیار کر۔ اور کہا مولا قیامت تک جو حسین سے پیار کرے مولا تو اس سے بھی پیار کر۔ ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہائے ہائے، میرے اور تیرے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کریں تو صاحب ایمان ہیں، لیکن حسین کی ذات پہ قربان جاؤں، اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا، وہ کتنا بڑا ایماندار ہوگا جسے خود میرے مصطفیٰ ہاتھوں میں اٹھائیں اور کہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، واحب من یحبہ، مولا جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ میں قربان جاؤں میرے آقا حسین پہ کہ سرکار نے فرمایا بڑی پیاری بات، سرکار نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، لوگو حسین کی میری ذات کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں بڑی پیاری ہے روایت، فرمایا یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرا، کہ میرے آقا حسین کے لعاب دہن کو ایسا چوسا کرتے تھے جس طرح لوگ کھجوروں کو چوستے ہیں، مصطفیٰ حسین کے تھوک کو چوسا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے یہ بات یاد رکھیے گا، کمال کی گفتگو، کمال کی بات۔ اولاد جتنی بھی پیاری ہو نا، جتنی بھی پیاری ہو، اس کا جوٹھا نکال کے منہ میں نہیں ڈالا جاتا۔ اولاد جتنی بھی پیاری ہو، اولاد جتنی بھی پیاری ہو، اس کے تھوک منہ پہ لگے کو صاف کیا جاتا ہے، کبھی چوسا نہیں جاتا۔ لیکن میں قربان جاؤں حسین تیری ذات پہ، میں قربان جاؤں حسین تیری ذات پہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یمتص لعاب الحسین، کہ میرے آقا میرے مصطفیٰ حسین کے لعاب کو چوسا کرتے تھے۔ کیسے چوسا کرتے تھے؟ فرمایا کما یمتص الرجل التمرا، کہ جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے، میرے مصطفیٰ لعاب دہن کو ایسا چوسا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے بچے کا لعاب دہن نجس ہوگا، تیرے بچے کے لعاب دہن میں جراثیم ہوں گے۔ ارے یہاں پر تو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تیرے بچے کے منہ میں جراثیم ہوں گے، یہاں پہ تو نور ہے، یہ تو نور کی اولاد ہے، یہ تو نور ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا، چونکہ میں ان احادیث کی اگر تشریح میں چلا جاؤں نا تو میرا موضوع جو ہے وہ نہیں پورا ہوگا، وگرنہ خدا کی قسم محبت حسین کی ہر حدیث نا اپنے اندر محبت کی لازوال داستانیں سمائے ہوئے ہیں، محبت کی لازوال داستانیں۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کریں تو صاحب ایمان ہیں، لیکن حسین کا ایمان یہ ہے کہ خود مصطفیٰ میرے آقا حسین سے پیار کرتے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی سجدے پہ سر پہ گود میں بٹھا پشت پہ بٹھا لیتے ہیں، کبھی خطبہ کے دوران گود میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی حسین اپنے ننھے پاؤں
میرے آقا کے پیٹ پہ رکھ کے، سینے پہ رکھ کے میرے آقا کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے ہیں، کبھی میرے آقا حسین کی زبان چوستے نظر آتے ہیں۔ ارے تیرا ایمان یہ ہے کہ تو مصطفیٰ سے پیار کرے، اور حسین کا ایمان یہ ہے کہ خود مصطفیٰ حسین سے پیار کریں، تو پتہ یہ چلا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں صاحب ایمان وہ ہوگا جس سے خود مصطفیٰ پیار کیا کریں گے۔ چونکہ عمومی طور پہ دعویٰ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور کربلا میں یزیدی بھی کہتے تھے کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ یزیدیوں نے تانے مارے تھے میرے آقا حسین کو کربلا میں۔ ایک بدبخت آیا تھا اور اس نے کہا تھا حسین تو کون سی بات کرتا ہے، تیری رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تانے مارے گئے تھے کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین کو، اور قربان جاؤں رب نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔ اب جس وقت اس کسوٹی پہ رکھا نا، تو خدا کی قسم کربلا میں حسین سے بڑا صاحب ایمان نظر کوئی نہیں آیا۔ کہاں ان یزیدیوں کا ایمان اور کہاں میرے آقا حسین کا ایمان؟ وہ تو اپنے ایمان میں کامل نظر نہیں آتے، ان کا ایمان مکمل نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حسین کامل الایمان نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حسین ایمان کی اس معراج پہ نظر آتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے کھڑے ہو کے حسین سے ایمان کی خیرات لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ ہر اس آیت کا ایک ایک جز جو ہے نا وہ گھنٹوں خدا کی قسم گفتگو چاہتا ہے، لیکن وقت نہیں۔ اب فرمایا اگلی چیز، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دوسری فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب نیک اعمال کربلا میں کن کے تھے؟ آؤ ذرا اس پہ میرے آقا حسین کی ذات کو رکھتے ہیں، یزیدیوں کو بھی رکھتے ہیں اور میرے آقا حسین کو بھی رکھتے ہیں، تو پتہ چلے گا نیک اعمال والا کون تھا، وعامل الصالحات کے زمرے میں کون پورا اترتا ہے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، اسلام کے جو فرائض ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ چونکہ تھوڑی تھوڑی سی گفتگو ان پہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ حج، خدا کی قسم کربلا کے میدان میں حسین سے بڑا حاجی کوئی نہیں تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین سے بڑا حاجی کوئی نہیں تھا۔ کیسے؟ ذرا سنیے۔ میرے آقا حسین وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے چل کے مدینۃ المنورہ سے چل کے مکہ مکرمہ تک پیدل 25 حج میرے آقا حسین نے ادا کیے تھے۔ میرے آقا حسین نے مدینۃ المنورہ سے چل کے مکہ مکرمہ تک پیدل 25 حج ادا کیے تھے۔ اب کوئی حسین جیسا حج ادا کر کے دکھائے تو مانوں، لیکن خدا کی قسم جو آخری حج حسین چھوڑ کے آئے، ایسے حج پہ لاکھوں حاجیوں کے حج قربان ہو جائیں۔ میرے آقا حسین احرام کی حالت میں ہیں، 7 ذوالحج ہے، پوری دنیا کے حاجی حرم کا رخ کر رہے ہیں اور حسین مقتل کا رخ کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے حاجی حرم کا رخ کر رہے ہیں اور میرے آقا حسین مقتل کا رخ کر رہے ہیں۔ آقا کیا وجہ ہے؟ پیدل 25 حج کیے ہیں، پیدل چل کے 25 حج کیے ہیں، اب حرم میں ہیں، حالت احرام میں ہیں اور مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی لاؤ ایسا حسین جیسا حاجی، کوئی لاؤ میرے آقا حسین جیسا حاجی۔ فرمایا مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں،
عرض کی میرے آقا حسین فرمانے لگے ہاں ہاں، مکہ چھوڑ کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج جس دین نے حج فرض کیے تھے وہ دین حج کی بقا کے لیے بلا رہا ہے۔ آج جس دین نے حج کی ذمہ داری کندھوں پہ ڈالی تھی، آج وہ دین پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ حسین احرام اتار، تیری کفن کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ حسین حرم کو چھوڑ، تجھے سوئے مقتل جانا پڑے گا۔ اور میں قربان جاؤں، میرے آقا حسین پہ احرام اتارا، کفن پہنا اور کربلا کی طرف جا کے بتا دیا کہ حسین ایسا حاجی ہے کہ جب دین پہ وقت آ جائے حسین حرم سے احرام اتار کے کفن پہن کے کربلا کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور بتائیں حسین جیسا حاجی کوئی ہوگا؟ اب ذرا چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، میرا کوشش کرنی ہے کہ میں 10:30 بجے تک خطاب کو وائنڈ اپ کروں۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، حرم سے احرام اتارا، سوئے مقتل چل پڑے، بڑا حاجی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ میں قربان جاؤں اس حسین کے جو پوری زندگی صاحب نصاب ہی نہیں بنے۔ صاحب نصاب تب بنتے ہیں کہ جس وقت اتنا مال جمع ہو جو نصاب کے زکوٰۃ کو پہنچے، اور پورا سال وہ مال آپ کے پاس رہے، تب آپ صاحب نصاب بنتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میرے آقا حسین کے، قربان جاؤں میرے آقا حسین کے، کہ آقا حسین ہیں کون؟ مدینے کے تاجدار کے لختے جگر ہیں، شہنشاہ ولایت کے سجادہ نشین ہے۔ آج کا ہر سجادہ نشین، ہر پیر، ہر ولی حسین کے قدموں سے خیرات لیتا نظر آتا ہے۔ تو سوچئے آج اگر پیران عظام کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اگر حسین سجادگی پہ بیٹھتا تو حسین کے پاس کتنا مال ہوتا، حسین کے پاس کتنی دولت ہوتی۔ لیکن میں قربان جاؤں اس آقا حسین کے کہ پوری زندگی کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، رات کو مال آتا تھا، صبح تک حسین صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر صبح مال آتا، شام تک میرے آقا حسین صدقہ کر دے۔ یہ میرے آقا حسین ہے۔ اب سب کچھ چھوڑتے ہیں، نماز کی طرف چلتے ہیں۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم کربلا میں حسین جیسا نمازی بھی کوئی نہیں تھا۔ کربلا میں حسین جیسا نمازی بھی کوئی نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا حسین تلوار لے کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کوئی نیزہ اٹھا کے کھڑا ہے، کوئی بھالا اٹھا کے کھڑا ہے، کوئی تیر اٹھا کے کھڑا ہے، کوئی تلوار اٹھا کے کھڑا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، علی کا لال ذوالفقار اٹھا کے کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ علی کا لال ذوالفقار اٹھا کے کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم آج کے نمازیوں سنو، تیری مسجد میں قالین بھی بچھی ہے، تیری مسجد میں گرم ٹھنڈا پانی بھی ہے، تیری مسجد میں پنکھا بھی ہے، تیری مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، تیری مسجد میں ہر سہولت ہے، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں ادھر نواسۂ رسول پہ، کربلا کا خونی منظر ہے، دشمن تلواریں لے کے کھڑا ہے، علی کا لال ذوالفقار سے دشمنوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین کہتے رک جاؤ، کہا حسین ڈر گئے ہو؟ فرمایا نہیں، اس رب کا بلاوا آ گیا ہے جس کی طرف حسین نے جانا ہے۔ کہا حسین ہوا کیا ہے؟ فرمایا مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، حسین کے سجدے کا وقت آ گیا۔ اور خدا کی قسم میرے آقا حسین نے جو کربل میں سجدہ ادا کیا نا، پوری امت کی نمازیں ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف، پوری امت کی نمازیں ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف۔ تو بتائیں حسین سے بڑا نمازی کربلا میں کوئی ہوگا؟ چونکہ یہ میں بالکل اختصار کے ساتھ اب بیان کرنے لگا ہوں، بالکل اختصار کے ساتھ۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
آگے دو چیزیں فرمائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا حق کی نصیحت بھی کرے، صبر کی نصیحت بھی کرے۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ حق علی کے لال کے ساتھ تھا، اس پہ میں لمبی گفتگو نہیں کرتا۔ اب آخری بات فرمایا وہ وتواصوا بالصبر، اور وہ کہ جو صبر کی نصیحت کرے۔ آخری بات، صرف 5-7 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ صبر، فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا کربلا میں صاحب ایمان وہ ہوگا جو مصطفیٰ پہ بھی ایمان لائے، نیک اعمال بھی کرے، حق کی وصیت بھی کرے اور صبر کی وصیت بھی کرے۔ یہ سب صفتیں کربلا میں صرف حسین میں پائی جاتی ہیں، یہ سب صفتیں کربلا میں صرف میرے آقا حسین میں پائی جاتی تھی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، صبر، صبر کہتے ہیں کہ کسی کے طاقت کے آگے خاموش ہو جانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ صبر میرا اور تیرا صبر ہے۔ حسین کا صبر بڑا عجیب تھا، ہم میں طاقت ہو مقابلہ کرنے کی، پھر خاموش رہیں، یہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن کوئی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو جواب دینے کی اور خاموش ہو جائے؟ لیکن خدا کی قسم میں قربان جاؤں میرے آقا حسین میں طاقتوں کے دو ذریعے ہیں، ایک ہے طاقت جسمانی، ایک ہے طاقت روحانی، ایک ہے طاقت جسمانی، ایک ہے طاقت روحانی۔ اور خدا کی قسم کربلا کے میدان کے اندر میرے آقا حسین طاقت جسمانی کا بھی مرکز تھے، طاقت روحانی کا بھی مرکز تھے۔ کربلا کے اندر خدا نے میرے آقا حسین کو ہر قسم کی طاقتیں عطا کی تھی۔ طاقت جسمانی بھی حسین کی ملکیت تھی، طاقت روحانی بھی حسین کی ملکیت تھی۔ ہائے ہائے، ذرا سمجھیے، بات سمجھانے لگا ہوں۔ میرے آقا حسین نے جب سج کے کربلا کی طرف جانے لگے تو حسین کی شان کیا تھی؟ سر پہ رسول اللہ کی دستار تھی، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار تھی۔ سر پہ رسول اللہ کی دستار تھی اور ہاتھ میں علی کی ذوالفقار تھی۔ علی کی ذوالفقار طاقت جسمانی کا مظہر تھی، رسول اللہ کی دستار طاقت روحانی کا مظہر تھی۔ کون سی تلوار علی کی؟ کہ خیبر کے میدان میں جب مرحب میرے آقا علی کے مقابلے میں آیا، طاقت کے نشے میں چور مرحب، زروں سے پورا جسم محفوظ مرحب کا، سر پہ لوہے کا خول مرحب کے، طاقت کے نشے میں چور جب علی کے سامنے آتا ہے، میں قربان جاؤں مولا علی کے، علی نے ذوالفقار اٹھائی، مرحب کے سر پہ وار کیا، لوہے کی خود چر گیا، ذرہ چر گئی، جسم چر گیا۔ علی کے ایک وار سے مرحب سر سے لے کے پاؤں تک ٹکڑے ہو گیا، اور جس وقت ذوالفقار کا وار زمین پہ پڑتا ہے، زمین ڈر کے مارے پانی نکال کے علی کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ زمین ڈر کے مارے پانی نکال کے علی کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ یہ ذوالفقار حیدری کا وار تھا۔ اب کربلا میں کیا تھا؟ جب میرے آقا حسین نے ذوالفقار پکڑی، ذرا سوچئے کہ ذوالفقار بھی علی کی تھی، لال بھی علی کا تھا، خون بھی علی کا تھا، پکار بھی علی کی تھی، اور وار بھی علی کا تھا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، یزیدیوں کا حوصلہ کیسے ہوتا کہ شیر خدا کے بیٹے کا مقابلہ کرتا؟ اگر حسین وہاں پہ چاہتا ایک وار علی کا کرتا، یزیدیوں کے سر تن سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا حسین ایک وار کرتے، چونکہ لال بھی علی کا تھا نا، خون بھی علی کا تھا، پکار بھی علی کی تھی،
ذوالفقار بھی علی کی تھی، سب کچھ علی کا تھا، تو پھر یزید کیسے مقابلے میں ٹک سکتا؟ خدا کی قسم نہیں ٹک سکتا۔ اور طاقت روحانی کا اندازہ لگائیے ذرا، آخری باتیں دو۔ جب پیاس نے زیادہ ستایا نا، تو جعفر نامی جن اوپر سے گزر رہا تھا، دیکھا آل بیت کا گھرانہ پیاسا ہے، تو آ کے عرض کرنے لگا، حضور حکم فرمائے میں نیر فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا حسین نے فرمایا کر لے گا؟ عرض کی حضور آپ کے نانا کا غلام ہوں، کیوں نہیں کر لوں گا؟ فرمایا آقا اگر سلیمان علیہ السلام کا درباری ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں لا سکتا ہے، تو غلام نبی کے غلام میں اتنی طاقت ہوگی تو امام نبی کے غلام میں کتنی طاقت ہوگی؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگا حضور امام نبی کے غلام میں کتنی طاقت ہوگی؟ فرمایا میرے نانا کو دیکھا تھا۔ عرض کی آقا دیکھا تھا؟ فرمایا مجلس میں بیٹھا۔ عرض کی آقا بیٹھا تھا۔ فرمایا طاقتیں کہاں سے ملی؟ فرمایا آقا آپ کے نانا کے تصدق سے ملی۔ تو میرے آقا حسین نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرے نانا کی مجلس میں ایک دفعہ بیٹھنے والے اور اتنی طاقت کا دعویٰ کرنے والے، سوچ جس کو گھٹی خود رسول اللہ نے دی ہو، جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوا ہو، جو دوش مصطفیٰ سے کھیلا ہو، جو زلف عنبری سے کھیلا ہو، جو دندان مصطفیٰ سے کھیلا ہو، جو رخ انور مصطفیٰ سے کھیلا ہو، ارے جس کو گھٹی رسول اللہ کے تھوک سے دی گئی ہو، جس کے رگوں میں علی کا خون ہو، جس کے جسم میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ ہو، اگر تو مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھ کے اتنی طاقتوں کا دعویٰ کرتا ہے، تو جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو، خدا نے اسے کتنی طاقتیں دی ہوں گی؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا سوچ خدا نے اسے کتنی طاقتیں دی ہوں گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا تو کہتا ہے نا کہ میں نیر فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ فرمایا حسین سوچ لے، نیر فرات چل کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ حسین سوچ لے تو نیر فرات چل کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ فرمایا یہ تو اپنے نانا سے وعدہ ہے، یہ تو اپنے نانا سے وعدہ ہے۔ اب ذرا اگلی بات، روحانی جس وقت حسین سج کے نکلے نا، تو رسول اللہ کی دستار میرے آقا حسین کے سر پہ تھی۔ کون سی دستار؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں، آخری بات، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا ایک دفعہ اپنے حجرے میں کھڑے دستار باندھ رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے جبرائیل جہاں سے وحی لاتے ہو کبھی اس مقام کو دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا کبھی پردہ اٹھا کے نہیں دیکھا؟ عرض کی آقا ایک دفعہ دیکھا تھا، اتنا نور تھا کہ آنکھیں چندیا گئی، پھر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اب میرے آقا نے فرمایا جاؤ جبرائیل اب پردہ اٹھا کے دیکھو، اب پردہ اٹھا کے دیکھو۔ جبرائیل مکان سے لا مکان پہ جاتے ہیں، پردہ اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ بھی رسول اللہ دستار باندھ رہے ہیں۔ فوری زمین پہ آتے ہیں، وہاں پہ بھی میرے آقا دستار باندھ رہے ہیں، کبھی مکان کے، کبھی لا مکان پہ، کبھی فرش پہ، کبھی عرش پہ، کبھی زمین پہ، کبھی آسمان پہ، بار بار آتے جاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں مصطفیٰ دستار باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ دستار جس کے پیچ و خم میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہو، وہ دستار جس کی حکومت زمین پہ بھی ہو، جس کی حکومت آسمان پہ بھی ہو، کربلا کے میدان میں وہ دستار جب حسین کے سر پہ تھی تو حسین کی طاقت روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ دستار جب حسین کے سر پہ تھی تو حسین کی طاقت روحانیت کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابھی تو بڑی دلیلیں پڑھی ہیں حسین کی طاقت پہ، لیکن صبر کیا تھا؟ اتنی طاقتوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود
معصوم علی اصغر قربان کر دیا، جوان علی اکبر قربان کر دیا، اونو محمد قربان کر دیے، قاسم قربان کر دیے، عبداللہ قربان کر دیے، جعفر قربان کر دیے، سب سے بڑھ کے عباس قربان کر دیے۔ میں نے پوچھا حسین اتنی قوتوں کا مالک تھا، سب کچھ قربان کر دیا کیوں؟ فرمایا وہ جو خدا نے اسماعیل کی قربانی کے صلے میں ذبح عظیم مانگا تھا حسین وہ دینے کے لیے۔ آخری بات فرمایا وہ جو اسماعیل کی قربانی کے صلے میں رب نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ذبح عظیم کے بدلے میں تیری قربانی کو قبول کر لیا۔ آج حسین ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کا خون، کربلا کے میدان کے اندر پورا خانوادہ ابراہیم ریت پہ قربان کر کے اپنے آبا کی اس ذبح عظیم کی تکمیل کر رہا ہے کہ وہ دین جو حرم سے ابراہیم کی صورت میں پورا ہوا تھا، شروع ہوا تھا، آج حسین کربلا میں اس دین کی تکمیل کر رہا ہے۔ آج حسین کربلا میں اس دین کی تکمیل کر رہا ہے۔ فقط یہی کوشش تھی۔ دوستو اس حسین سے پیار کرو، اس حسین سے محبت کرو، اس حسین سے اظہار محبت کرو، اور صدہ مبارکباد کے لائق اور مستحق ہیں بھائی رحمت کہ جنہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اس حسین کے تذکرے کی محفل سجائی، اور جو دوست تشریف لائے، بالخصوص میرے تحریک منہاج القرآن کے دوست حاجی رفیق صاحب تشریف فرمائے، بڑی پیاری دیرینہ ان کے ساتھ محبتوں کے سلسلے، جتنے لوگ تشریف لائے، خدائے وحدہ لا شریک، بھائی لیاقت صاحب تشریف لائے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آقا حسین سے وہ محبت نصیب فرمائے کہ جو تا قائم قیامت اس طرح آباد رہیں کہ ہماری قبروں میں بھی حسین کی محبت کی خوشبوئیں آتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک خصوصی اعلان، آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف میں ہم نے ابھی بچوں کے درس نظامی اور